اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عروج کا عظیم تصور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سید خالد جامی کا مضمون ہے۔ امتوں کو عروج سائنس و ٹیکنالوجی سے نہیں ملتا، اس لذت کردار سے ملتا ہے جس کی لذت دشمن بھی محسوس کرتا ہے اور دشمنی ترک کر کے محبت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مکہ کو آباد کرتے ہوئے اپنے ورثاء کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے رب، لوگوں کو دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اگر امتیں شان و شوکت کی حامل ہوں اور صرف ان کی ہیبت قائم ہو لیکن دلوں میں ان کے لیے محبت نہ ہو تو یہ عظیم سلطنتیں مغلیہ سلطنت کی طرح تاریخ کے گرد و غبار میں گم ہو جاتی ہیں۔ عیش و عشرت کی ثقافت جس نے بھی اختیار کی اس کا انجام بہت برا ہوا، خواہ وہ دنیا دار لوگ تھے یا دین کے علمبردار۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا کام، میں تو اس کا ایک مسافر کی طرح ہوں جو کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر گیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور فرمایا میرے پروردگار نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ بطحہ مکہ کو میرے لیے سونے کا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ پروردگار نہیں، میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیراب ہو جاؤں تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں عاجزی و زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب سیراب ہوں تو تیری تعریف و شکر ادا کروں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ اس ہستی کا طرز زندگی تھا جسے کون و مکان میں فضیلت دی گئی اور رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے الفقر فخری کا خطاب پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر، سادگی، سادہ طرز زندگی اور عیش و عشرت سے گریز کو اپنے مسلسل طرز عمل سے ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک ایسے حجرے میں بسر کی جس میں وصال مبارک کے بعد صرف 3 قبریں سما سکیں۔ مختصر حجرہ مبارک کی سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ایسی سنت تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر عامل رہے اور مستقبل کے حکمرانوں اور امت مسلمہ کے لیے ایک عجیب مثال قائم فرمائی۔ ایسا کوئی سلطان زمانے میں دکھا دو، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔